اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلم تنظیم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، کیونکہ جس قوم میں تفرقہ کا غلبہ ہو جائے ان کے برے دین آ جاتے ہیں۔ وہ قوم خواہ پہاڑ کے مانند مضبوط و مستحکم کیوں نہ ہو، تفرقہ اسے تنکے کی طرح اڑا دیتا ہے اور تباہ کر ڈالتا ہے۔ تفرقہ ہی شیروں کو بزدل اور قوموں کی عزت و شرافت کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ جس طرح آگ بارود میں اپنا اثر دکھاتی ہے اور وہ بھڑک اٹھتا ہے، ٹھیک اسی طرح تفرقہ قوموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جہاں پر تفرقہ کی عملداری ہو جائے وہاں کسی کاٹ یا بیماری کی ضرورت نہیں رہ جاتی، بلکہ ان کی تباہی اور بربادی کے لیے تفرقہ تنہا کافی ہوتا ہے۔ جس کا زندہ جاوید مثال خود آپ کا ہندوستان ہے، وہی وہ تفریق ہے جس تفریق کے بنیاد پر ہمیں ہندوستانیوں کو سینکڑوں سال غلامی کی زندگی گزارنی پڑی۔ دوستوں محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 18,000 مخلوقات پیدا فرمایا ہے، ان میں انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، یعنی تمام مخلوق سے افضل و بہتر انسان ہے، کیونکہ عقل جیسی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نوازا ہے جو اور مخلوق کو یہ نصیب نہیں۔ اور سب سے زیادہ حقیر مخلوق چیٹی ہے، جس کی زندگی میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، جس کو ہم اور آپ آئے دن اپنے پیروں اور جوتوں سے مسل دیتے ہیں، لیکن قربان جائیے اس چیٹی پر، چھوٹی پر، کہ جب زمین پر کوئی دانہ پڑا ہوا مل جائے تو کوئی ایک چیٹی نہیں کھاتی، وہ اپنے پورے کنبے اور برادری کو بلا لاتی ہے اور سبھی مل جل کر اتفاق و اتحاد کی طرف کھاتی ہے۔ دوستوں محترم بزرگوں، آپ نے سیلاب کے زمانے میں بارہا دیکھا ہوگا کہ چیٹیاں ایک دوسرے سے گتھ جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جم جاتی ہے، جس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ مرنا ہے تو ایک ساتھ اور جینا ہے تو ایک ساتھ، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا سے بڑا سیلاب کا مقابلہ کر کے چیٹی خود کو بچا لیتی ہے۔ دوستوں محترم بزرگوں، آج مسلمانوں کے خون سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہے، آج مسلمان تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ طاقتور قوم آج ہم کو نیست و نابود کر دینا چاہتا ہے، صفحے ہستی سے مٹا دینا چاہتا ہے۔ ایسے ماحول میں آج ہمیں اتفاق کی گفتگو کرنی چاہیے، نفاق کی نہیں۔ حضرات گرامی، آپ نے مدھو مکھی کو ضرور دیکھا ہے، چھوٹی سی جان ہے، لیکن جب وہ اپنے چھتے میں ہوتی ہے تو وقت کا بڑا سے بڑا طاقتور پہلوان بھی اسے چھیڑنے سے گھبراتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر ہم بنام مسلم اگر ایک ہو جائیں تو پوری دنیا کی کامیابی ہمارے ہاتھ ہوگی۔ آج ضرورت ہے حکیم ہند علامہ ڈاکٹر اقبال کے اس آفاقی پیغام پر عمل کرنے کی، جنہوں نے کہا ہے چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہیں، سارا جہاں ہمارا۔ دوستوں محترم بزرگوں، آج انسانی دنیا انتہائی خطرناک دور سے گزر رہی ہے، اس کو انتہائی مہلک مسائل اور تکالیف کا سامنا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم آگے بڑھ کر اس ترقی اور سکتی ہوئی انسانیت کو سہارا دیں اور اس کو اسلامی روح سے سرشار کر کے اپنا مشن پورا کریں۔ وما علینا